السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین وطر کی نماز کیسے پڑھیں گی، نیت کیسے کریں گی، اور اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، اور وطر کا ٹائم کب سے کب تک رہتا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیت کیسے کریں گے۔ دیکھیے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 3 رکعت نماز وطر واجب پڑھنے جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، بس کافی ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں۔ دیکھیے، اللہ اکبر کہیں گی تو ہاتھ جو اٹھائیں گی تو چادر یا جو بھی دوپٹہ وغیرہ اوڑے ہوں اس سے باہر نہیں نکالیں گے۔ بعض خواتین غلطی کرتی ہیں کہ ہاتھ باہر نکالنے کے بعد پھر اٹھاتی ہیں کاندھوں تک، تو اس لیے ہاتھ اندر ہی رکھیں چادر کے اور دوپٹے کے، اور آپ ہاتھ کاندھوں تک اٹھائیں اور نیت باندھ لیں۔ نیت باندھتے وقت کیا کریں گی کہ آپ بائیں ہاتھ جو ہے نیچے رکھیں گی اور سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں، اس طرح سینے پر ہاتھ باندھ لیں، اور یہ جو کوہنیاں ہیں اس کو جو ہے ملا کر رکھیں، سمٹا کر، اس کو کھلا ہوا نہیں رکھیں گے، اس کو ملا ہوا رکھیں گے۔ اب ثنا پڑھیں گی۔ دیکھیے، یہاں پر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں یا پہلے ثنا پڑھیں، تو یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر پہلے جو ہے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے مکمل ولا الضالین تک۔ الحمد شریف مکمل کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائیں۔ سورت ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی رکوع میں چلی جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی 3 تسبیح کہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتی ہوئی سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ جب سیدھی کھڑی ہو جائیں گی تو ربنا ولک الحمد کہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی 3 تسبیح کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر جو ہے سجدے سے اٹھیں، اللہ اکبر کہتی ہوئی اطمینان سے بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی دوسرے سجدے میں جائیں۔ دیکھیے، یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں، سنت طریقہ یہ ہے۔ بعض لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں پھر رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو سنت طریقہ یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع اور سجدے میں جائیں، تو دوسرا سجدہ کریں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلی جائیں، پھر اس کے بعد 3 تسبیح کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ 3 تسبیح کہنے کے بعد اٹھ کر سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ اب جب سیدھی کھڑی ہوں گی تو یہاں پر نہ تو ثنا پڑھیں گی اور نہ ہی اعوذ باللہ پڑھیں گی، بلکہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف شروع کر دیں گی، یعنی سیدھی کھڑی ہو گئیں، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قرأت شروع کر دیں۔ الحمد کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں، پھر جو ہے کوئی سورت ملا لیں۔ سورت ملانے کے بعد آپ رکوع میں چلی جائیں اللہ اکبر کہتی ہوئی، رکوع میں جا کر رکوع کی 3 تسبیح کہیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتی ہوئی سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ سیدھی کھڑی ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 تسبیح کہیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ جائیں اطمینان سے۔ پھر میں اطمینان سے اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں بہت سے کہ بہت جلدی رکوع سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، انہوں نے بہت جلدی نماز پڑھی، آپ نے ان سے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جلدی نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اطمینان سے ہر رکن ادا کریں کہ ہر ہڈی اپنی جگہ بیٹھ جائے۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد 3 تسبیح کہہ لیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی بیٹھ جائیں اطمینان سے۔ اب التحیات پڑھا جائے گا۔ التحیات کس طرح پڑھیں گے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اچھے سے یاد کر لے، اور اگر کوئی غلطی ہے آپ کے التحیات میں تو اس کو آپ اس سے درست کر سکتی ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتی ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ۔ دیکھیے، یہاں پر غور کیجئے، اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھائیں گے۔ یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اشہدو پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ اشہدو پہ نہیں اٹھانی بلکہ اشہد ان لا الہ پہ اٹھانی ہے، الا اللہ پہ گرانی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتی ہوئی سیدھی کھڑی ہو جائیں گی تیسری رکعت کے لیے۔ اب تیسری رکعت میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف شروع کر دیں گی۔ الحمد شریف ولا الضالین تک پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھیں گی، پھر کوئی سورت ملا لیں گی۔ سورت ملانے کے بعد جیسے ہی سورت مکمل ہوگی آپ اللہ اکبر کہتی ہوئی جو ہے اپنے ہاتھ اٹھائیں گی دونوں کاندھوں تک، جیسا کہ آپ نے شروع میں ہاتھ اٹھائے تھے، دونوں کاندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نیت باندھ لیں گی۔
یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ نیچے چھوڑ دیتے ہیں. ہاتھ نیچے نہیں چھوڑے جائیں گے، بلکہ ہاتھ اٹھانے کے بعد جو ہے سنت طریقہ یہ کہ آپ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیں جیسے آپ نے باندھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھیں گی. دیکھیے دعائے قنوت میں مینشن کر رہا ہوں، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کر لے اچھے سے، اور اگر کسی کے دعائے قنوت میں غلطی ہے تو اچھے سے اس کو دیکھ کر اپنی غلطی کو بھی صحیح کر سکتا ہے. میں مینشن کر رہا ہوں اسکرین پر اور پڑھ کر بھی سنا رہا ہوں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. یہ پورا دعائے قنوت ہے، آپ اسے یاد کر لیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو دعائے قنوت یاد کرے. جب تک یاد نہ ہو جائے اس وقت تک یہ دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انشاءاللہ آپ کی وطر کی نماز جو ہے سنت کے مطابق ہو جائے گی. یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتی ہوئی رکوع میں چلی جائیں. رکوع کی 3 تسبیح کہنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھی کھڑی ہو جائیں. سیدھی کھڑی ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائیں. سجدے میں جانے کے بعد 3 تسبیح کہیں سجدے کی، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جائیں. پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جائیں، 3 تسبیح کہیں. 3 تسبیح کہنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھی بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد جو ہے آپ التحیات پڑھیں. التحیات کا طریقہ تو میں نے دوسری رکعت میں بتا دیا تھا. اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے. درود شریف کس طرح پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ میں پڑھ کے اس لیے بتا رہا ہوں، اسکرین پر بھی مینشن کر رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس کو اچھے سے یاد کر لیں. اگر کسی کو یاد نہیں ہے، اگر یاد ہے تو اپنے تلفظ جو ہے درست کر لیں، بالکل غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ دعائے معصورہ پڑھیں گے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ پوری دعا ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دائیں طرف سلام پھیر دیں، اور دائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کی بھی نیت کر لیں سلام کی. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے بائیں طرف سلام پھیر دیں اور بائیں طرف کے فرشتوں کی بھی نیت کر لیں. یہ ایک مکمل طریقہ ہے وطر کی نماز ادا کرنے کا. آخری مسئلہ ابھی رہ گیا ہے، وہ کیا ہے کہ وطر کا ٹائم کب سے کب تک رہتا ہے. تو عشاء پڑھنے کے بعد، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا تب تک وطر کا ٹائم رہتا ہے. بہترین وقت جو ہے وطر کا ان حضرات کے لیے جو تہجد پڑھتے ہیں یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھیں تو تہجد کے بعد وطر پڑھ لیں. یہ بہترین وقت ہے. لیکن اگر کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھتا ہے یا اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میں اٹھ سکوں گا یا نہیں اٹھ سکوں گا، تو ایسی صورت میں وطر کی نماز جو ہے عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں، یہی بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادات سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.